الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں، جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں. بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کستوری و عنبر، کہاں ایسی بلا خوشبو جو تیرے پسینے میں. 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل،
یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، میرے پیاروں، اور اسٹیج پر بیٹھی ہوئی اللہ والوں کی جماعت جن کی ہر وقت نسبت اللہ کے قرآن سے رہتی ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، مساجد میں، دفاتر میں، جہاں بھی چلے جائیں یہ لوگ، ان کا تعارف قرآن کی برکت سے ہی ہوتا ہے، نسبت قرآن سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ یہ فلانے مدرسے کے قاری صاحب ہیں، یہ فلانے مدرسے کے مولوی صاحب۔ اللہ کا کتنا وعدہ سچ ہے کہ میرے بندے تو 2 سال میرے قرآن کا بن جا، قبر تک قرآن تجھے نہیں چھوڑے گا، جب تک جنت کے دروازے کو پار نہیں کروا دے گا قرآن تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ میں 2 سال تیرے قرآن کے ساتھ وابستہ کیسے رہوں؟ فرمایا بھی ہم تجھے بتاتے، گھر کے بستر کو نرم چھوڑ کے تجھے مدرسے کی کچے فرش پر آ کر دیکھنا پڑے گا۔ جس محلے میں مدرسہ ہوگا اس محلے کے گھروں سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں تیری ناک کی نتھوں میں پہنچیں گی۔ تجھے سب کو قرآن کی عظمت کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ وہی دال جو تم نے پرسوں کھائی تھی اور کل صبح ناشتے میں بھی ملی تھی اور دوپہر بھی اسے گرم کر کے تیرے آگے رکھ دی تھی، اگلے دن پھر اسی دال کے اندر پانی ڈال کے شوربہ بنا کے تجھ دے دیا بھی آئے۔ تجھے مسکرا مسکرا کر کھانا ہوگا، تو سوکھی کو مسکرا کے کھا کے آئے گا، قیامت کے دن میں مسکرا مسکرا کے تیرے منہ میں نوالے گا۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں۔ خیر العلوم کا یہ سالانہ اجتماع حضرت اقدس قاری محمد معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی، کچھ حضرات کے مجھے نام یاد ہیں، اسٹیج بھرا پڑا ہے علماء کرام سے، معززین علاقہ سے، ثنا خان مصطفیٰ سے، تو کسی ایک کا نام بھی رہ گیا، نہ جانے کہاں تک سے جائے ہوئے۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کے چھوٹے ہیں، دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ پورے جلال کو والا پہ تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں ان اللہ والوں کے زیر سایہ رہ کر قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والا بنائے۔ مجھے بھی کچھ یاد ہے، اور جو اس وقت آپ کے سامنے روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر آپ حضرات کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، یہ صرف ظاہری طور پہ نہیں، جس طرح ان کے بدن پر سفید لباس چمک رہا ہے، اس سفید لباس کے پیچھے سینے میں ان کا دل بھی ایسے ہی چمک رہا ہے۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ مدارس دینیہ کی صورتحال ہے بہت خوب، بہت سے بہت بہتر۔ وہ وقت چلے گئے جب استاد محترم مغرب کی نماز کے بعد آدھا پچادا سبق سمجھتے نا، تھوڑا بہت یاد کر لیا، کچا پکا، پھر ہم اٹھ کے کہا کرتے تھے استاد جی لیاما جی لیاما جی، پھر استاد کبھی نکل جاؤ، ایک بالٹی ایک تسلی لے کے ادھر کھول، ایک بالٹی ایک تسلی لے کے ادھر کھول، ہر ایک گھر کا دروازہ بجانا، جو ہمارے ہاتھ میں بالٹی ہوا کرتی تھی، یہ کہتے شب دیکھ، اس میں سب کچھ ہو گیا، تو بالٹی کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، لیکن دینے والوں کی نیت خراب ہوئی۔ اپنے بچے کے لیے آٹے کا پیڑا بعد میں بنتا تھا، قرآن کے خادم سے پہلے۔ جہاں اذان کی آواز آنی شروع ہوتی، مائیں بیویاں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر باورچی خانے کی طرف نماز پڑھ کے نکلتی اور کہتی مدرسے کا قرآن کا خادم آ رہا ہے، روٹی پکا کے دے۔ بیمار بھی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اتنے سے بچے کو جسے دعا کا معنی نہیں آتا،
اس کے ہاتھ میں 2 روٹی اور دال کی پیالی تھما کے کہتی میرے لیے دعا کی. پھر وہ بچہ جب سر ہلاتا تھا نا تو اس کے سر ہلانے پر آسمان والے بھی حرکت میں آ جایا تھا. پھر جب اسے دالوں میں ایک آلو اور ایک بوٹی نظر آتی پھر وہ جو مسکراتا ہوا جایا کرتا تھا. حالانکہ مجھے پتا نہیں میرے حصے میں نہیں آنی ہے. جہاں جا رہا ہوں میرے سے بڑے بڑے تو طلباء کرام ہیں لیکن اس کی خوشی ہوتی تھی. پھر مڑ کے گھر کی طرف دیکھتا مجھے پلیٹ میں ڈال یہ کہاں سے آیا او اس کا تو آیا او اس کا تو آیا. تیری انگلی کا اشارہ فرشتوں کو راستہ بتلایا کرتا تھا. اور تو میرے بابو ہاتھ جوڑ جوڑ کے مانگتے ہیں بڑی مشکل سے جیب سے 100 روپے نکلتے. ہم گالیاں دے رہے ہیں پوری دنیا کو اپنی ذات کو دیکھا ہی کوئی نہیں. ہر عمل کرنے سے پہلے فجر سے لے کر عشاء تک تسبیحات ذکر اذکار قرآن کریم تلاوت کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی اور یہ دل کی طرف اور اندر جھانک کے دیکھا جو میں اب اس کو اندر چیز پہنچا رہا ہوں یہ اس چیز کو قبول کرنے کے قابل بھی رہا ہے کہ نہیں رہا. مراقبہ آنکھیں بند زبان تالو کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے زبان سے اللہ اللہ تو ہو رہا دل بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں قبول کر رہا ہے کہ نہیں. انسانی جسم کے اندر ایک دل ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس کے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے کیا. امریکہ کے اندر ہارٹ کا آپریشن ہوا 2 دل کے لوچڑے نکال کے دکھا دیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دن آپریٹ ہوا 2 دل نکل آئے. اور گہرائی میں ذرا جا کے بھی غوطہ لگا کے دیکھا تو جو گوشت کا لوچڑا ڈاکٹر جس کو دل کہہ رہا ہے قرآن اس کو دل نہیں کہہ رہا. اس دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات اور احساسات کا نام دل ہے. اس وقت معذرت کے ساتھ اپنی بات کروں گا آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو ہمارے دل جو ہے اس وقت مردہ ہو. نیکی کو دل نہیں کرتا نیکی کے پروگراموں کو دل نہیں کرتا. ہم کہہ کے تھکے بھائی مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کر لیجئے عشاء تاخیر سے پڑھنے شروع کر دو نے مولانا لوگ ہی نہیں آتے. تم بازاروں میں جانا چھوڑ دو لوگ خود بخود آ جائیں گے. ہماری دکانداری ہماری گاہکی شروع ہی مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور رات دیر تک چلتی ہے. یار صبح دکان جلدی کھولا کرو کا گاہک ہی نہیں آتا. صبح نماز کے بعد نکل جاؤ بازاروں میں اور جو خرید و فروخت کرنی ہے کر کے آ جاؤ اور شام سے پہلے پہلے اپنے بچوں میں آ کے زندگی گزارو. جب دکانوں پر گاہک کوئی نہیں جائے گا خود بخود میں ہونے شروع. جب ہم ہی انہیں راتوں کے مزے دینے لگیں گے آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں مسجدیں نماز کے 15 سے 20 منٹ بعد بند. اگر کوئی نمازی بھولے سے بیٹھ کے قرآن کھولے گا تو میرے جذبے کا چلو 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 گھر جا کے پڑھنا بند کرو مسجد بند کرو. یہ ایمان کی سب سے آخری درجہ ہے بھائی. چلو چل گھر جا کے پڑھنا. اور بازاروں میں جا کے دیکھ لو 4 بجے نکل جاؤ جو دن میں آپ کو 11 بجے چیز ملے گی رات کو 4 بجے ملے گی. لوگوں کا کھانا ہی رات کو 2:30 بجے 2 بجے اور کچھ چائے. پھر کہتے ہیں ڈرونے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں بھینسیں نظر آ رہی ہیں فرشتے نظر آئے ہیں جن نظر آ رہے ہیں خواب میں. عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد دیکھو بھائی جلسے کا مقصد کیا ہے؟ چندے بیٹھے کرنا یا لوگوں کو پلا کے دکھانا جلسہ کر دیا بھائی. آنے والا جو منہ سے خیر کی بات نکلے چلو 10 نہ صحیح 1 تو لے کے جاوے اور اگلے جلسے پر پھر مہمان کے آنے پر کہ پچھلی مرتبہ آپ نے یوں کہا تھا الحمدللہ میں نے پلے باندھ لیا اور عمل کر رہا. ظلمتوں کے پہاڑ لے کے آ رہا رحمتوں کا نور لے کے جا رہا. یہ ہے مقصد.
میں نے خدمت کی حضرت جی شفیق الرحمان صاحب درخواست دی رحمۃ اللہ علیہ سن 1999 اور 2008 دن میں اٹھا کے پیچھے پیچھے کراچی میرپور خاص کھیپرو یہ دورے پر حضرت جی کی رات کو 2 بجے تک پیر دبانے 3 بجے تک ہر جلسے کے اختتام پہ فرمایا کرتے اللہ تجھے ترقی دے اور ہماری جگہ آ کے بیٹھے لوگوں کی منتیں کرنا کہ جلسہ بے شک رات کو 4 بجے ختم کرو فجر پڑھ کے سونا یا سو کے اٹھ کے فجر پڑھنا ایک بھی جلسے ہمیں آنے والے کی نماز فجر رہ گئی اس کی بے نمازی کی نحوست سارا سال مدرسے پر پڑھتی رہے رات کو 1 بجے جلسہ ختم کرنے میرے پاس گارنٹی ہے دریا بچھانے والے سے لے کر لائٹیں لگانے والے تک ساؤنڈ سسٹم لگانے والے سے لے کر میزبان اور مہمانوں کو بلانے والے تک کیا گارنٹی ہے کہ نماز پڑھ کے سوئیں گے اس لیے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے فرمایا کہ رات کو خیر کا جو لمبا کام ہے اس کو بھی کرنے کی بجائے لمبی لمبی تسبیح پڑھنے کے جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد کی رات کے سجدے کے مزے مل جائیں اور ساتھ ساتھ تمہیں فجر کے فرق بھی مل جائیں. ایک آدمی 2 بجے سو رہا کہ 12,000 میں نے ذکر بالجہر کیا 12,000 میں نے ذکر خفی کیا اور فجر رہ گئی بھائی کوئی فائدہ نہیں. یہ جانوروں کے لیے نہیں کہا تھا کسی نے انسانوں کے لیے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. جس نیند میں دیدار یار ہی نہ ہو اس نیند کا کیا فائدہ بھائی. 3 درجے ہیں رات کو سونے والوں کے. ایک آدمی ساری رات محنت مزدوری کر رہا اور آ کر بستر پہ لیٹا ہی تھا فکر تھی نماز کی نہیں سونا نماز پڑھ کے سوؤں گا کروٹیں بدل بدل کر نیند آ گئی. اللہ نے فرشتہ چرپائی کے پاس کھڑا کر دیا اس کو سونے دو اے نماز کے وقت اٹھا دینا. فرشتہ پر مار کے اٹھا دیتا ہے اوہ الحمدللہ مجھے نماز کی سبحان اللہ. ایک ہے 2 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھا رہا یار کی یاری میں مست موبائل کے میسج میں لگا رہا ہے نماز کا وقت آیا اللہ نے کہا اس بے غیرت کو فرشتے پر مار اور اسے سلا دے تاکہ میرے آگے کھڑا ہی نہ ہو. ایک ان میں خاص طبقہ ایسا ہے اللہ جل شانہ آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں انہیں اپنے پیارے پروں میں لے کے ان کو لوریاں دے دے کے سلا دو اور فجر کے وقت ان کو اٹھا دینا. یہ اٹھنا بھی چاہیں انہیں پر مار کر سلا دینا اور ان کو کہنا کہ کھڑے ہونے والا کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے تمہارے سونے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. پھر جب فجر کا وقت آئے ان کو ہلکا سا پر لگا کے اٹھا دینا. یہ کون ہے کہ صبح فجر سے لے کر رات تک نماز پڑھانے والے اور قرآن پڑھانے والے. یہ داد ہے بھائی جن کو تم کہتے ہو جی میرا آپ کو اسپیکر چلا لینا اپنی تنخواہ آپ ہی اکٹھے کرنا ہمیں تو نمازیں پڑھاؤ. وہ بیچارہ فضائل تمہیں جنت کے سناتا رہے گا ملے گا کوئی عزت. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی ناراض نہ ہو تو بات کروں بھائی ان کو تو ناراض نہ ہو تو بات کروں ایسا سب کر دوں سب اجازت علامہ تو نہیں ملے گا. کہیں قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانے نشانی کیا ہے. میں نے کہا بڑی میرے نبی نے نشانیاں بتلائی لیکن ایک نشانی کا ظہور یہ ہے شیخ الحدیث کی قسمت کے فیصلے جب انتظامیہ میں داڑھی مونڈ بیٹھ کے کرنے لگ جائیں سمجھ لو قیامت. جسے استنجا کرنے کا گرمی سردی میں طریقہ ہی نہ آتا ہو وہ شیخ الحدیث صاحب سے کہ جی آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی نہیں ہوئی آپ نے نماز یوں پڑھا دی لہذا معذرت یہ تنخواہ لیجئے اور میں بس سوچ سمجھ کے سونا کیا پتہ آنکھ کھلے تو قیامت کی صبح ہی کھلے. زوال ہے امت کے اوپر. آپ کی وہ مرا جس نے کبھی زندگی
زندگی میں نماز کا سجدہ نہ کیا، غسل کون دے رہا ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی؟ اٹھاؤ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، فرمایا دنیا کے اندر جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا بے نمازی آدمیوں سے غسل کفن دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کو نماز کے سجدوں میں راضی کر کے نہیں گیا، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے جنازے کو کندھا دینے کی ضرورت نہیں، اس کا جنازہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ نہ اس بے نمازی کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ تو خدا پاک کی قسم بھلا کرے اللہ ہمارے ائمہ اکرام کا، فرمایا کتنے بے نمازیوں کو دفن کرنا چھوڑو گے، اس طرح تو قبریں خالی ہو جائیں گی اور بے نمازی لوگ سڑکوں کے کنارے پڑے رہیں گے۔ موٹر سائیکل کا کام ہو، ورکشاپ کا کام ہو جس میں ہاتھ منہ انسان کا کالا ہو جاتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر 4 منزلہ عمارت پر 20 کلو کی تگاری لے کے چڑھتا ہے، نہیں تھکتا، اس وقت گرمی نہیں لگتی، اس وقت پریشانی نہیں آتی، 4 رکعت فرض ادا کرنے میں کیوں پریشانی ہو جاتی ہے؟ پھر میرے عزیزو دل کے اندر جھانک کے دیکھ لو، اس کے اندر مال زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی دولت زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مال کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے دکان کو چھوڑ کے نہیں آتا، سمجھ لو اس کے دکان کے اندر مال موجود ہے، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ الہ العالمین جن حضرات سے تو جن بندوں سے ناراض ہوتا ہے، تیری نشانی کیا ہے ان سے ناراض ہونے کی؟ ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھے گا، فرمایا نہیں نہیں، ان کی نسلوں کو تباہ کرے گا، فرمایا نہیں نہیں، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، کارخانے دھن دولت کی نعمت دوں گا، لیکن میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں اپنے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی میں توفیق نہیں دیتا ہوں۔ بھاگتے پھریں گے، میرے گھر کے سامنے کھڑے رہیں گے، فرشتہ دروازے پہ کھڑا آئے تو صحیح، رات کا وقت ہے، کتنی مسجدوں کے پاس سے گاڑی گزرتے ہوئے آئی ہے، ریڑی والا کھڑا ہے، دکان والا کھڑا ہے، ٹکے بوٹی والا کھڑا ہے، میڈیکل سٹور والا کھڑا ہے، خدا پاک کی قسم مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، عام آدمی کو دیکھ لو، خاص کو دیکھ لو، تمہیں میونسپل کمیٹی میں نظر آئے گا، تھانے میں نظر آئے گا، جلوسوں میں سیاسی اجتماعات کے اندر نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا اذان کے بعد نماز کے لیے خدا کے گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو بازاروں میں بغیر کسی عذر کے کام کے پھرتا دیکھو اور خدا کے گھر میں آتا نہ دیکھو، سمجھ لو اس کے پاس مال تو ضرور، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں قبر میں آئیو، اللہ مال نہیں قبر میں دیکھتا، اللہ اکبر، فرشتے سینے کے اندر ایمان کی دولت دیکھتے ہیں، کفن سے چہرہ باہر نکال کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے مال کیا لے کے آیا، اولاد کتنی چھوڑ کے آیا، فرشتے تیرے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں 70 سالہ زندگی میں بتا کتنے ایمان کی دولت اپنے سینے میں لے کے آیا، تجھے جب دنیا سے رخصت کیا تیرا بھائی تیرے سے راضی تھا، تیرے رشتہ دار تیرے سے راضی تھے، تیرے ماں باپ بہن تیرے سے راضی تھے، بتا تو صحیح قبر میں آنے کے بعد ذرا آسمان کی طرف دیکھ، اللہ کی تیرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ 82 سال کی عمر ہے، جامع القرآن ہے، جس نے قرآن کتابی صورت میں اکٹھا کر کے ساری امت کو ایک جھولیوں میں ڈال دیا۔ آج میرے عزیزو 30 پاروں کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ سارا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ کون عثمان غنی؟ 2 بیٹیاں رسول اللہ کی جن کے گھر میں آ کے آئی ہوں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سارا مال نبوت کے قدموں پہ قربان کر دیا ہو، حضور علیہ السلام کے گھر کے خرچے کے لیے مال عثمان کا کام آتا ہو۔ کون عثمان غنی بار بار جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہو۔ اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قبرستان میں دیکھا، رو رو کر آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو گیلا کر لیا۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا تیرے جنتی ہونے میں شک ہے؟ رو کے کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، اس روزے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ اپنی ذات پہ ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں قبر میرے لیے کیا بن کے آئے گی۔
اس ہستی اعظم کو آپ کیا کہو گے جو ایک ایک رات میں کھڑے ہو کر مصلی پہ نماز کی حالت میں 10 پاروں کی تلاوت کر رہا ہے؟ تجھے فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات کو تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا. ایک دن رات کو تشریف لے گئے, مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. میرے یاروں کو دیکھو اس وقت کیا کر رہے ہیں. سارا دن مکے والوں کی مارے کھا کھا کر اجڑ کے مدینے پاک میں آئے. دیکھوں تو صحیح رات کو یہ آرام کے مزے لیتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کے دروازے کے پاس سے گزر ہوا, کوئی زور زور سے رو رہا تھا, کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, کوئی اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید میں آ گئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. اور کملی والے آپ کیا سمجھے, آپ مصلی پر آئے تو تیرے یار سو گئے ہیں. اگر تو قیام میں کھڑا ہے, جا ابو بکر کا دروازہ کھول کے دیکھ, وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے.